پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ بہت شکریہ فارن منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جو ایک دھرنا چل رہا ہے، شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں، اس حوالے سے حکومت اب کیا اقدامات لے رہی ہے اور کیا ایشورنسز ان لواحقین کو دے سکتی ہے حکومت؟ پہلی بات تو اشرف بھائی یہ ہے کہ جو ان کا احتجاج ہے وہ اس میں ہم سب کو سمجھ آتی ہے، ان کا کرب، ان کی تکلیف، ان کا درد ہم سب کو سمجھ آ رہا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ جو جس بلا سے نجات چاہتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اور میں آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں 14 نومبر کی اپنی پریس کانفرنس کی طرف، جب میں نے واضح جو ڈاسیر پیش کیا تھا اس پہ میں نے واضح یہ عرض کی تھی کہ ہندوستان کا ایک بڑا واضح ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا، پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کرنے کا، اور یہ ان کی ایک سوچی سمجھی ہائیبریڈ وار کی حکمت عملی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں بلوچستان کو نشانہ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ بلوچستان میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان میں رکھنا ڈالنا، وہ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں جو سب نیشنلزم ہے اس کو کیسے ہوا دی جا سکتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دو بارڈرز ہمارے ساتھ لگتے ہیں تو ان کو کس طرح ہمارے پڑوس کی سرزمین کو وہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو بار بار جو ہٹ کرتے ہیں ان معصوم لوگوں کو، وہ ایک سیکٹیرین پہلو کو بھی ہوا دینا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نشانہ وہ ہزارہ کمیونٹی کو بنا رہی ہیں تو اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہزارہ کمیونٹی تک نہیں رہتا، اس کا پھیلاؤ پورے ملک پہ جا سکتا ہے، ہر شہر میں جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا واضح ایجنڈا ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے اور ہم نے اس کا تدارک بھی کرنا ہے۔ کچھ ایسی اطلاعات بھی میرے پاس ہیں جو مزید وہ ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں، خدا کرے وہ ناکام ہوں اور ہم انہیں انشاءاللہ ناکام بنانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن ان کے ارادوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فارن منسٹر صاحب، آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا کول مائن میں جس طرح بے ایمانہ طریقے سے پرتشدد طریقے سے ان کو شہید کیا گیا 11 پاکستانیوں کو۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے جس میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان نیوی کے سیلرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو ان تمام ایونٹس میں آپ کوئی ربط دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کوئی نیٹ ورک کام کر رہا ہے بلوچستان میں؟ اور جو کلبھوشن یادیو والا نیٹ ورک تھا وہ تو ہم نے پکڑ لیا، تو اس طرح کا کیا کوئی اور نیٹ ورک ہے؟ اس کی اطلاعات بھی ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے، وہ ہر حربہ استعمال کریں گے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان بہت چیلنجز سے جو ہے وہ میں پھنسا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت بگڑ چکی ہے، اور جو ان کے اندازے تھے، جو ان کے زاویے تھے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جتنا کشمیری آج ایلینیٹڈ ہے ان سے نالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 72 سالوں میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ جتنی آج ان کی معیشت دباؤ میں ہے، کووڈ کے جو ان نے فیصلے کیے، جس طرح نی جرک انہوں نے ریاکشن کیا، جس طرح انہوں نے کچھ اقلیتوں کو نشانہ بنایا، اور خاص طور پہ مسلم اقلیت کو، آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں جو کچھ ہوا۔ چلو گجرات کی بات تو پرانی ہو گئی، ابھی حالیہ دلی میں کیا ہوا، جس قسم کے وہ امتیازی قوانین مرتب کر رہے ہیں، چاہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہو، NRC ہو، اس سے جو ان کا جو امیج متاثر ہوا ہے، انٹرنیشنل امیج متاثر ہوا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں وہ جو کسانوں کے ساتھ ان کی
جو گفتگو شنید ہے وہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچ رہی اور ڈیڈ لاک جاری ہے اور اس سے ان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو یورپین یونین کی ڈس انفو لیب کے جو انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ ایک جعلی این جی اوز کے ذریعے، جعلی اور فیک ویب سائٹس کے ذریعے 750 کے لگ بھگ ان ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارن منسٹر صاحب، آپ نے یورپین یونین ڈس انفو لیب کا ذکر کیا، این جی اوز کا ذکر کیا۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے ایک میٹنگ بلائی تھی اور کچھ ڈیڈ لائنز دی ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی این جی اوز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو پاکستان مخالف کام کر رہی ہیں۔ کیا یہ ایکسرسائز فارن آفس کر رہا ہے یا کوئی اور منسٹری، کسی اور منسٹری کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ دیکھیے، یہ تو آبویسلی فارن آفس کے اسکوپ سے باہر ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سی این جی اوز کام کرتی ہیں، ہمیں ان کے کام میں کوئی بیجا رکاوٹ بھی نہیں ڈالتی، کوئی مضاحکہ بھی نہیں ہے، وہ کام کرتی رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ رجسٹرڈ ہیں، پہلے کیا وہ رجسٹرڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ رجسٹرڈ ہیں، جو ان کے سٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں، کیا وہ اس کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں یا اسے تجاوز کر رہی ہیں۔ تو اس سے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے۔ دنیا میں ریگولیٹ ہوتی ہیں، ایک فریم ورک ہوتا ہے، ضابطے ہوتے ہیں جس میں ہم بھی پابند ہوتے ہیں اور ان کو بھی پابند ہونا چاہیے۔ کوئی مادر پدر آزاد کارروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فارن منسٹر صاحب، جو فٹ پرنٹ نظر آ رہے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے بلوچستان میں اور افغانستان میں، ان میں کچھ سملیرٹی نظر آ رہی ہے؟ کیا بھارت کچھ ایسی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہا ہے جو افغانستان اور پاکستان دونوں جگہ کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بھارت کا، میں پہلے عرض کر چکا، جو ان کے مقاصد ہیں پاکستان کو زخم پہنچانا، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا، وہ تو بالکل واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان کا جو اس وقت جو امن کا پروسیس ہے وہ ایک بڑے نازک سٹیج میں داخل ہو چکا ہے۔ دوحہ میں پھر ڈائیلاگ کا آغاز ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی وائلنس میں اضافہ ہوا ہے، اس پہ تشویش ہے، سب کو ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو آگے بڑھنے میں کچھ قوتیں رکاوٹ ہیں جن کو ہم سپوائلرز کا نام دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹو فرنٹ سچویشن برقرار رہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں اگر امن آتا ہے تو اس سے افغانستان کے علاوہ پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھتے ہیں، ہمارا جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے فوائد پاکستان کے علاوہ جو ہے پورے خطے کو پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری ایک ریچ جو ہے، ہماری اکنامک ریچ، ہماری ڈپلومیٹک ریچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ کسی طرح ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تو وہ ہر محاذ پہ پاکستان کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آرگنائزیشنز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تشویش ہے کہ کس طرح جو داعش کا فٹ پرنٹ ہے وہ افغانستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ان علاقوں میں جو ہماری سرحد کے قریب تر علاقے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں جس پر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ فارن منسٹر صاحب، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، امریکہ، اتحادیوں نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے افغانستان میں 2001 سے لے کے 2020 تک۔ 2021 میں پیس پروسیس جو ہے اس کو آپ کس طرح سے آگے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا کہ افغانستان میں ایک اور مشکل وقت چیلنجز سے بھرپور ایک نئے چیلنجنگ دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، پیس پروسیس کے آگے بڑھنے کا جو انحصار ہے نا، وہ افغانوں پر ہے۔ اس وقت افغانستان کی جو قیادت ہے ان کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ آپس میں بیٹھے اور گفت و شنید سے ایک سیاسی حل تلاش کرے،
ایک انکلوسیو اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اس کا ایک روشن امکان موجود ہے۔ اب یہ ان کی قیادت کی فہم و فراست پر منحصر ہے کہ کیا اس اپرچونٹی کو وہ ضائع کر دیتے ہیں یا اس اپرچونٹی سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے وہ فائدہ حاصل کرے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک مستحکم، ایک پرامن، ایک خوشحال افغانستان، اور ہم چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات، اور تعلقات میں ہم مزید گہرائی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں جب امن اور استحکام ہوتا ہے اس سے افغانستان کے بعد دوسرا ملک مستفید ہوتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، جو ہمارے ریجنل کنیکٹیویٹی کے امکانات ہیں اور جو اس سے ہمیں معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، انرجی میں گیس پائپ لائن ہو یا ہائیڈل انرجی کے جو امکانات ہماری طرف ہو سکتے ہیں، منرل ڈیولپمنٹ ہے، اور بہت سی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، جو ہماری اس خطے کے ساتھ ٹریڈ ہے، اس پہ اضافے کے جو امکانات ہیں، جو ہم وہاں کی ریکنسٹرکشن میں رول پلے کر سکتے ہیں، اس سے پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ ایک سنہری موقع ہے، اس موقع کو میں ان کے ساتھ تھا، جو وہاں اشرف غنی اور ان کی ٹیم سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ جو طالبان کی جو پولیٹیکل کمیشن ہے، جب وہ اسلام آباد تشریف لایا، ان سے انٹریکشن ہوا، یہی ان سے گفتگو ہوئی۔ تو پاکستان کا جو ایک رول ہے آف اے فیسیلیٹیٹر، ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن انحصار اور فیصلہ کن جو کردار ہے وہ افغانوں نے ادا کرنا ہے۔ رائٹ، فارن منسٹر صاحب، جو گلف کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک، پاکستان کے ٹریڈیشنلی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں دیکھا گیا کہ بھارت وہاں پہ بھی اپنا فٹ پرنٹ اسٹیبلش کر رہا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم انڈین ملٹری چیف کا سعودی عربیہ کا دورہ ہوا، ان کے فارن منسٹر اور دیگر اسٹیٹ منسٹرز نے مختلف گلف ممالک کے دورے کیے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں، کیا ہم یہ اسپیس کنسیڈ کر رہے ہیں انڈیا کو گلف کی، یا کہ ہم جو چیلنجز ہیں اسے نمٹنے کے لیے کوئی پرو ایکٹیو پالیسی اس پہ عمل پیرائیں؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی فارن آفس میں بیٹھے رات کے اس پہر بھی کام کر رہے ہیں، تو کیا سٹیپس اس حوالے سے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جتنے ممالک آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ گلف کے ممالک آپ نے ذکر کیا، ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے تھے، اور ان کے وہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے ممالک کے وہاں انویسٹمنٹس ہوئی ہیں۔ ہندوستان ایک بہت بڑا بائر ہے۔ آپ دیکھ لیں، سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، ان کی بہت بڑی منڈی ہے ہندوستان۔ پھر آپ دیکھیں کہ گلف کے اندر پاکستانیوں کے علاوہ ہندوستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ مثال کے طور پہ عرب امارات کو لے لیجیے، اگر ہم 1.6 ملین وہاں ہیں تو ہم سے دگنی تعداد میں وہاں ہندوستانی بھی رہتے ہیں، اور وہ بھی ان کی معیشت میں، ان کی گروتھ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وائٹ کالر جابز جو ہے وہ وہاں پرفارم کر رہے ہیں، اور پوری ان کی اکنامک ایکٹیویٹی میں ان کا کردار ہے۔ تو انگیجمنٹ تو ہوتی تھی اور ہے اور رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انگیجمنٹ ہماری کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے، اور میں عرض کرتا چلوں، مجھے آج بھی اعتماد ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کی اہمیت، افادیت اور دیرینہ تعلقات سے غافل نہیں ہیں۔ چاہے یہ گلف کسی ملک کا آپ نام لے لیں، وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اور میری ابھی حالیہ انٹریکشن ہوا، میں ابھی آئی واز ان دبئی، ابو دھابی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ تقریباً میری ان کے وزیر خارجہ سے میں آپ کو عرض کر دوں 3 گھنٹے کی نشست ہوئی، اور کھل کے بات ہوئی، اور انہوں نے واضح کہا کہ دیکھیے، بالکل آپ کو یہ
किसी किस्म का वहम नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान की कॉस्ट पे होंगे। हमें पाकिस्तान के ताल्लुकात और हमारे जो मरासिम हैं, हमें उनका एहसास भी है और हम उनके फवायद से आगाह भी हैं। तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। राइट, फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि जो गल्फ ममालिक के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की कॉस्ट पे नहीं होंगे भारत के साथ। आपने बड़ा पैशनेटली पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा मुख्तलिफ मीटिंग में जो आपकी मुत्तहिदा अरब इमारात के मिनिस्टर्स के साथ हुई, उनके दीगर ऑफिशल्स के साथ हुई। वर्क वीजाज पे अभी तक हमारी इतलात हैं कि बैन है जो कि नवंबर में लगा था। एक तो ये बैन लगा किस वजह से था और इस पे प्रोग्रेस क्या है अभी? देखिए, उस बैन पर बात हुई और उस पर हमने पेशरफ्त का फैसला किया। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह थी कि ये बैन आरजी है, ये मुस्तकिल नहीं है और वक्ती कुछ चैलेंजेस थे, उन पर गलबा पाने के लिए इस बैन को नाफिज किया गया और इंशाल्लाह इसको हटा लिया जाएगा और इस पे हमारी पेशरफ्त हो रही है और मुझे इम्कान है कि इंशाल्लाह बेहतरी का। इस पे कोई टाइमलाइंस हैं कि कब तक ये टेम्परेरी बैन था? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? देखिए, नहीं, मैं इसको टाइमलाइन तो इस तरह नहीं दे सकता, पर आप देख रहे हैं कि गल्फ के अंदर भी आप देख रहे हैं कि सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और वो आप देख रहे हैं, अभी हालिया आपने देखा कि जो 3 साल का एक तातुल था गल्फ के ममालिक के दरमियान और कतर के दरमियान, आपने देखा कि वो जमूद टूटा है और पाकिस्तान तो पहले दिन से इसका ख्वाहिशमंद था कि ये तातुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। हम कई दफ़ा मुश्किल में आ जाते थे क्योंकि हमारे कतर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, बहरीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, यूएई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात और उनकी आपस में जीसीसी में जो तनाव खिंचाव था उसमें हम उस टग ऑफ वॉर में हम फंस जाते थे। तो ये एक पेशरफ्त है, एक मुस्बत पेशरफ्त है और मैं समझता हूँ कि उसके भी बेहतर इम्कानात होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने चली है अमेरिका में। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन जो है अनकरीब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब उनका फोकस जो है वो मिडल ईस्ट पे क्या होता है और उस फोकस को सामने रखते हुए उनकी तरजीहात क्या होती हैं, इन सब चीज़ों का जो एक इम्पैक्ट है, उसका जो फॉल आउट है, वो पूरे इस खित्ते में आएगा। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी के रोशन इम्कानात हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब, कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो जाए, क्योंकि बतौर एक सियासी लीडर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के बाद सीनियर तरीन रहनुमा भी हैं। तो ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चैलेंज है, ये आपको लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है या फिजल आउट हो गया है? सच्ची बात है, मुझे तो कोई इतना बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, इनके अंदर कोई रब्त उस लिहाज से नहीं है। ये एक अलायंस है, एक नेगेटिव अलायंस है। इसमें कोई आइडियोलॉजी की कॉमनैलिटी नहीं है, इनके इंटरेस्ट जुदागाना है। हाँ, जिस चीज पे ये कन्वर्ज करते हैं वो है कि किस तरह इमरान खान को नीचा दिखाना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, किस तरह पीटीआई को टारगेट करना है। ये एक इनका एक कॉमन थ्रेड हो सकता है। इसके अलावा देयर इज नथिंग कॉमन इन देम। इन फैक्ट इनके इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म इकट्ठे रहने के है ही नहीं। मैंने कई दफा कहा है कि ये वक्ती अलायंस है, ये गैर फितरी अलायंस है और ये वक्त के साथ मुंतशिर हो जाएगा। और फिर आप देख रहे हैं कि इनकी जितनी एक्टिविटी आप देख लें, लाहौर के इनके जलसे को देख लें, मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने इंगेज किया है। इनका ख्याल ये था कि एक आवाम का समुंदर उमड़ आएगा, आर हो जाएगी, पार हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लोग गए हैं, लोगों ने उनकी बात सुनी है। कौन गया है? उनके कारकुनान गए हैं। उनका जो एक कमिटेड सपोर्टर है वह है, हर जमात का होता है, वो गया है,
انہوں نے بات بھی سنی ہے اور انہیں تالیاں بھی بجائی ہیں اور انہیں زندہ باد بھی کی ہے، وہ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی ان سے بہت بڑے بڑے ہم نے دھرنے بھی کیے اور ہم نے جلسے بھی کیے، اور آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ہمیں کوئی ان سے نہ ہم خائف ہے نہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اندرونی کہانی کیا ہے۔ یہ جو بظاہر ایک یکجہتی کا انہوں نے ایک فساد اپنایا ہوا ہے، در حقیقت ان کے اندر انٹرنل ڈسسینشن بے پناہ ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تک یہ استعفوں کا فیصلہ نہیں کر سکے، اور اس میں دو آرا ہے۔ پیپلز پارٹی میں پہلے دن سے کہتا رہا استعفوں کے حق میں نہیں ہے، وہ کسی صورت سندھ کی حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سوچیں ہیں، بڑی واضح دو سوچیں ہیں، اور ان میں بھی وہ یکجہتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی جس کا بظاہر وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جے یو آئی کے نقطہ نظر سے بہت سی پارٹیز ہیں جو متفق نہیں ہیں، اور پھر آپ کے ان کی اپنی صفوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانیے سے، ان کی حکمت عملی سے، ان کی اپنی پارٹی کے نامور نمایاں قائدین جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں، اور وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن اپنا رکھی ہے جے یو آئی کی قیادت نے، اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ تو مجھے سچی بات ہے، کوئی اتنا پبلک جو ہے، عوام کی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ آ جائے۔ لوگ ان کی کارکردگی نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں کو چیلنجز کا بھی احساس ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ روز آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر جن ایشوز پر یہ تنقید کرتے ہیں، دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اور ہمیں سننی چاہیے تنقید، لیکن جن ایشوز پر یہ تنقید کرتے ہیں، ان کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے، ان کے پاس کون سا امرت دھارا ہے جس کے ذریعے یہ ان سب کو اگلے 2 سال میں یا 6 ماہ میں یا آج ہی آ جاتے حل کر لیں گے۔ ہمارے جو ایشوز ہیں اور چیلنجز ہیں، نہ ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ 2 سالوں میں غائب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں، ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں۔ سابق صدر آصف زرداری صاحب نے، بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ان سے سیکھیں اور ان کو طریقے آتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو نکال کے باہر کیا، اسی طرح آپ کے وزیر اعظم کو باہر کریں گے۔ کیا ذرا سنتے ہیں۔ آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں، میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی، اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کا۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب، جو سابق صدر آصف زرداری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سابق صدر کو نکال دیا، اس وقت تو انٹرنیشنل فیکٹرز بھی کافی سارے تھے، سعودی عربیہ انوالو تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو تھا، برطانیہ اس میں انوالو تھا، تو اب بھی کیا اسی طرح کے پریشرز ہیں اور اسی طرح کے پلیئرز انوالو ہو رہے ہیں جس کا سابق صدر زرداری جس فارمولے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج کے جو چیلنجز ہیں، آج کے جو تقاضے ہیں، جن ماضی کے تقاضوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، اس کے برعکس ہیں، مختلف ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہم سے سبق سیکھو، تو سبق تو انہوں نے سکھا دیا۔ مثال کے طور پہ پی ڈی ایم کی قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا استعفوں کا، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں دینے، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت پر مسلط کیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے۔ کیوں مان گئے؟ اس لیے مان گئے کہ یہ فیصلہ تو کر چکے ہیں، اگر ہم اس فیصلے سے مطابقت نہیں کرتے تو پی ڈی ایم کا تو شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے سبق ان کو دے دیا کہ جو لانگ مارچ ہے
اس کی تاریخ جو ہے ابھی بھی وہ مبہم ہے نا، ابہام کا شکار ہے۔ 31 کو ملیں گے، فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے جو ہاتھ کرنا تھا، جو کام دکھانا تھا، وہ دکھا دیا، بالکل سبق ٹھیک ہے۔ تو پڑھا دیا۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود